سائل ادیم موٹیویشن اسپیکر بہت ہی اچھے انسان ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ فرقہ پرست علماء نے ان کے اوپر بھی گستاخی کے الزامات لگائے تو اس وجہ سے ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا. تو انہوں نے انجینئر محمد علمی صاحب کے حق میں بہت زیادہ آواز اٹھائی ہے اور یہ کہا ہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں. انجینئر صاحب کے جو والدین ہیں ان کا ایک بیٹا نہیں ہے بلکہ ان کے 2 بیٹے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ میں بھی انجینئر محمد علمی صاحب کا بھائی ہوں, میں ان کی سپورٹ میں کھڑا ہوں. ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ ہوئی سائل ادیم صاحب اور کیسد احمد راجہ صاحب کے درمیان. اس پوڈ کاسٹ کے اندر صاف پتہ لگ رہا ہے کہ کیسد احمد راجہ صاحب جو ہیں وہ صاحب کے بغض میں یہ باتیں کر رہے ہیں. یعنی سائل ادیم صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے, یعنی ایک مسلمان کلمہ گو جو ہے اس کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں, یعنی انجینئر محمد علمی صاحب کے اوپر. لیکن کیسر احمد راجہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہ ہمارا بندہ نہیں ہے, وہ سیکولر ہے. کن کی سپورٹ کرتا ہے؟ قادیانی کی سپورٹ کرتا ہے, وہ نان مسلمز کی سپورٹ کرتا ہے. لہٰذا وہ ہمارا بندہ نہیں ہے. کوئی ضروری بات نہیں تھی جو آپ نے بنا مار کے ہمارا فوجی ڈاؤن ہوا, آپ کو پتا ہے؟ نو نوٹ مائنڈ, ہی از ا سیکولر مول, آئی ڈونٹ ریسپیکٹ ہم. واٹ دیکھ لیں کہ بہت ہی دوستوں حیرانی والی بات ہے. ایک کلمہ گو مسلمان, ٹھیک ہے آپ کے لاکھ اختلافات اس سے ہیں, وہ بندہ جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی فین فالوئنگ جو ہے اس کو زیادہ لوگ سنتے ہیں, قادیانی سنتے ہیں, اس کو نان مسلم سنتے ہیں, یا اس کو سیکولر طبقہ سنتا ہے, تو اس وجہ سے وہ ہمارا بندہ ہے. اس میں انجینئر صاحب کا قصور کیا ہے؟ یعنی اگر انجینئر صاحب کو نان مسلم, کرسچن یا دیگر کوئی بھی دوسرے ریلیجن کے لوگ یا سیکولر طبقہ انجینئر صاحب کو سنتا ہے, تو اس میں انجینئر صاحب کا کیا قصور ہے؟ کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ نان مسلم ہو جائیں, یا پھر انجینئر صاحب جو ہے لوگوں کو اسلام سے متنفر کر رہے ہیں؟ ایسی بات ہرگز نہیں. دیکھ لیں کہ اس قدر ان کا تعصبانہ ذہن بن گیا ہے. دوستوں جو سائل ادیم صاحب جو ہیں انہوں نے انجینئر محمد علمی صاحب کی سپورٹ میں باتیں بھی کی. I wanted to come and ask you, when I found out through obviously our mutual friends that you started the engineer snowball, why would you do that? What's that? اس وجہ سے وہ اندر پڑا ہوا اس وقت وہ جیل میں, because you started the whole کہ انہوں نے کرسچنز کو ونریبل کیا ہے. لیکن کیسد احمد راجہ صاحب کیا بات کر رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے, اس طرح سے فرقہ پرست علماء یہ کہتے ہیں, اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ عدالتوں کے اندر جو وکلاء حضرات ہیں وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ انجینئر کے 3 ملین جو فالوور ہیں وہ کدھر گئے ہیں. یعنی انجینئر کے حق میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا, انجینئر سے ملنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا, عدالت میں کوئی بھی نہیں آیا, نہ احتجاج ہوا. اس بات کے اوپر یہ سوال اٹھا رہے ہیں کیسد احمد راجہ صاحب. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر کے 3 ملین فالوور جو ہیں ان میں ایک بندہ یا 10-20 بندے بھی روڈوں کے اوپر نہیں نکلے, یا انہوں نے کوئی بینر لگایا ہو یا اس قسم کی ایکٹیویٹی کی ہو, ہمیں نظر نہیں آئی. 30 لاکھ جس بندے کے اسٹوڈنٹس اپیرنٹلی ہوں اور اس کے ساتھ اپیرنٹلی بڑی زیادتی بھی ہو رہی ہو, اور پورے پاکستان سے 30 بندہ بھی اس کے لیے نہ نکلے, آئی ڈاؤٹ اٹ. یار مجھے اریسٹ کر لو نا, میرے لیے 1000-2000 بندہ نکلے گا, آپ کے لیے 10-20 ہزار بندہ نکلے گا. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ انجینئر نے کہیں ایک بیان میں یہ کہا ہے کوئی بھی میرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو اجازت نہیں ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی کرے, روڈز بلاک کرے, امت مسلموں کے اندر فرقہ واریت پھیلے, ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کیا جائے. تو فرقہ پرست علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے حق میں کوئی بھی نہیں نکلتا نا تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بندہ اکیلا ہے, اس کی باتیں جو ہیں وہ جھوٹی ہیں, اس کو کوئی فالو نہیں کرتا, اس کو جتنے لوگ بھی سنتے ہیں وہ سیکولر سنتے ہیں, وہ نان مسلم سنتے ہیں, یعنی دیگر مذہب کے لوگ جو ہیں ان کو سنتے ہیں, مسلم جو ہیں وہ کوئی بھی نہیں سنتا. بہت ہی حیرانگی والی بات ہے, مجھے یہاں پر بہت ہی حیرانگی بھی ہوئی کہ دیکھ لیں کہ کیسد احمد راجہ صاحب جو ہیں وہ کس قسم کی باتیں کریں. یعنی یہ باتیں وہ کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ انجینئر جو ہے سیکولر طبقہ جو ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے, تو اسی وجہ سے سیکولر لوگ جو ہیں وہ اس کے حق میں بول رہے ہیں, اور انجینئر صاحب کے حق میں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ روڈوں کے اوپر نہیں نکلا. ان کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی فرقہ پرست علماء ڈرامے بازی کرتے ہیں, روڈوں کے اوپر آ کر روڈ بلاک کرتے ہیں, کہ انجینئر کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی کریں اور وہ بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں. انجینئر صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بالکل اس بات سے منع کیا ہے کہ آپ نے اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کرنی جس کی وجہ سے آپ کی جان کو خطرہ ہو اور دوسروں کی بھی زندگی کو خطرے میں ڈالیں. ایسا ہرگز نہیں کرتے. میری طرف سے میرے کسی اسٹوڈنٹ کو کسی قسم کا پروٹیسٹ کرنے کی, کوئی میرے حق میں بینر لگانے کی, کوئی روڈ بلاک کرنے کی کوئی اجازت نہیں. ہاں سوشل میڈیا پہ ضرور کمپلین. فرقہ پرست علماء تو ان صاحب کے خلاف ہیں ہی ہیں, لیکن یہ جو مولویوں کے فرنٹ مین ہیں یعنی موٹیویشنل اسپیکر کیسد احمد راجہ صاحب, انہوں نے بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع کر دی ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں, انجینئر جو ہے وہ ہمارے بزرگوں اور بابوں کو ایکسپوز کرتا ہے, تو لہٰذا ہم نے بدلہ لینا ہے, انجینئر کے حق میں ہم نے آواز نہیں اٹھانی. حالانکہ ان کو یہ بات نظر نہیں آ رہی کہ کلمہ وہ مسلمان ہے. ہمارا اس حوالے سے ٹھیک ہے آپ اختلاف جتنا بھی کریں, لیکن یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ غلط کا ساتھ دیں اور یہ کہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں ہو سکتا یا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. اب انجینئر صاحب کا جو بھی جملہ, جو بھی انجینئر صاحب کی ویڈیو کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کار کر لوگوں کے سامنے رکھا گیا نا, اس میں انجینئر صاحب کو یہی بتا رہے ہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں, اور وہ اہل کتاب کی عورتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے, اسلام یہ کہتا ہے کہ ان سے شادی کی جا سکتی ہے.
لیکن اس بات کے اوپر اعتراض اٹھ رہا ہے. یہ بات انجینئر صاحب نے جو کی تھی یہ بالکل ٹھیک کی تھی، کیونکہ اگر عیسائی کرسچن یا اس کے علاوہ جو یہودی ہیں وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں تو پھر ان کے اوپر ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ اس کے کیا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے ہیں؟ سچا نبی نہیں سمجھتے، اسی وجہ سے وہ ان کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتے. اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی سمجھتے ہوتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان بھی لے کے آتے. تو انجینئر صاحب نے یہ بات ٹھیک کی ہے. جس دن وہ حضرت عیسیٰ کو سچا نبی مانے گا اس کے لیے لفظ ہے، اس لفظ کو ہمیں پتہ وہ ہے. آج نہیں ہے لیکن ایسے لوگ گزرے ہیں، یہ بات درست نہیں ابھی بھی ہیں، کرسچیڈلفینز بولتے ہیں ان کو. نہیں جو اس زمانے کے جو ریئر اور ابھی بھی جو زندہ وہ کہتا ہے وہ اس کو کرسچیڈلفین بولیں گے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو اوریجنل ماننے والے تھے، اور وہ تو 100% مسلمان تھے نا. لیکن وہ اس وقت یہودیوں کا ایک سب فرقہ مانا جاتا تھا. اور میں وہ مانتا ہوں، ہمیں تو پتا ہے مسلمان تھے نا. عیسیٰ کے بارے میں مسلمان تھے نا. نہیں میں بات ہی نہ کروں کہ انجینئر نے کیا بولا. میرا بہت آسان کیا ہے کہ میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہودی ہو ہی نہیں سکتا اگر عیسیٰ کو سچا نبی مان لے. لیکن ایسی گستاخ عورت سے شادی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ سر بات میں ڈس جس چیز کو آپ جس فلیور میں ڈال رہے ہیں نا، دنیا میں کوئی بھی کرسچن جب تک وہ جانتے پوچھتے کوئی، جیسے وہ ہالینڈ کا ہے یا پھر ناروے میں برن قرآن والا، یہ وہ والے لوگ ہیں جو اس چیز کو جان کی ہوا دے کے اپنے اس ایول اور شیطان کو پوجا میں لگ گئے تھے. وہ کرسچن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایکٹیوسٹ آف دیئر اون سیلف ہیں، جیسے کہ ہالینڈ والا نہیں ہو. اور یہ باتیں جو ہیں یہ کیسے احمد راجہ صاحب کو پتہ ہیں کہ کرسچن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح کا نظریہ یا عقیدہ رکھتے ہیں. لیکن کیسے احمد راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی انا ذاتی بغض سامنے رکھتے ہوئے، جس طرح فرقہ پرست علماء کا کام ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں فرقہ پرست علماء کی وہ پکڑ میں آیا ہوا ہے تو لہٰذا اپنا غصہ نکالیں، اپنا غصہ ٹھنڈا کھیلنے کی اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کریں، مزید اداروں کے اوپر پریشر ڈالیں، کس بندے کو صفحہ سے مٹانا چاہیے، اس بندے کو سزا دینی چاہیے. دوستو یہی حال ہے کیسد احمد راجہ صاحب کا. وہ اس قسم کی اب باتیں کر رہے ہیں انجینئر کو غلط ثابت کرنے کے لیے. انجینئر جو ہے وہ سیکولر طبقے کو سپورٹ کرتا ہے، وہ قادیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے، نان مسلمس کو سپورٹ کرتا ہے. تو اصل میں دوستو بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے ان فرقہ پرست علماء کی اور یہ جتنے بھی فرقہ پرست علماء کے فرنٹ مین ہیں، موٹیویشن اسپیکر، ان کی اچھی خاصی کلاس لی ہے. اسپیکر تھا، اس نے مولویوں کا فرنٹ مین، اس نے معصوم سی شکل بنا کے کہا کہ میرا تو دل کرتا ہے میں آج جا کے فلسطین شہید ہو جاؤں، لیکن پاکستان کے پاسپورٹ پہ کوئی اسرائیل جا نہیں سکتا. آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ آپ رسول اللہ سے یہ ہماری شکایت نہ کیجیے گا کہ ہم نے فلسطینیوں کو چھوڑ دیا تھا، ہم مجبور ہیں کہ ہم جا نہیں سکتے. ہماری حکومت اگر فارمل آرمی نہیں بھیج سکتی نا، ہمیں الاؤ کر دیتی ہے، ہم جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ ارض الجہاد ہے. دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ننگا کر دیا، اس کا نیدرلینڈ کا پاسپورٹ نکلایا اپنا، اس کے پاس نیشنلٹی کی نیدرلینڈ کی، یعنی کہ ہالینڈ، پرانا نام نیدرلینڈ، جو یورپین یونین میں ہے. تو یورپین یونین کے ملک کا جس کے پاس نیشنلٹی یا پاسپورٹ ہو وہ تو بھائی آج اسرائیل جا سکتا ہے. تو اب کیا ان کے ماننے والوں کا کام نہیں ہے کہ ان سے پوچھیں کہ بھائی جاؤ نا اسرائیل، کیوں نہیں جا رہے ہو؟ آپ if I take the liberty to ask آپ ڈیول نیشنل بھی ہیں؟ جی اچھا، تو کون سے ملک کی نیشنلٹی آپ؟ نیدرلینڈس. اچھا نیدرلینڈس. یہ لوگ بھی کہتے ہیں یو کے کی نیشنلٹی لے کے پھر وہی میں نے پوچھنا تھا. اسی وجہ سے جو ہے ان کو انجینئر صاحب جو ہیں وہ چپتے ہیں. انجینئر صاحب یہ باتیں جو ہیں وہ سخت لگتی ہیں اور اب انجینئر صاحب جیل کے اندر ہیں تو اپنا یہ بغض نکال رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق دے. نیکسٹ ویڈیو میں جزاکم اللہ.